بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 992 ملاحظہ فرمائیں۔ حسن وزیر خان کے علاوہ بھی بہت سی تصویریں تھیں جو اب تصور کا حصہ تھی۔ محسن کے والد شیروانی صاحب، اس کی ماں ایس ایس پی انکل رضوی صاحب، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، اور فوزیہ ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بلا دیا، ہم نہ تمہیں بلا سکے۔ اس کو مجھ سے گیلا تھا، یاروں کا یار استاد ڈیڈی جمال خم نشیں، تم نے عزت اور محبت دی تو دیکھ لیا کہ میں کیا ہو گیا۔ شیلا تھی وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا۔ رات کے 2 بجے ہم نے کافی طلب کی، کوئی اور وقت ہوتا تو ہم سنگاپور کی روشنیوں میں جمع رات کا نظارہ کرتے، اور جیسے پیرس میں رابعہ اور گل کو بتائے بغیر غائب ہو گئے تھے، ایسے ہی صبح تک رونق میلہ دیکھنے، مگر دل میں جوش اور امنگ کی جگہ ڈر اور اضطراب تھا۔ دکھ تھا اس لا حاصل جد و جہد کا جس میں ہم نے بھی بہت کچھ گنوایا تھا۔ اضطراب تھا آنے والے وقت کی بے چینی کا۔ ہم صبح سوئے ہی تھے کہ جگا دیے گئے۔ دستک سن کے میں نے گھڑی دیکھی تو 8 بجے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو رابعہ اور گل اندر آ گئی۔ صبح صبح کسی شریف آدمی کی نیند خراب کرنا سخت بدتمیزی ہے، میں نے منہ پھاڑ کے کہا۔ رابعہ نے کہا، اس میں 2 باتیں غلط ہیں، صبح صبح اور شریف آدمی۔ چنانچہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا۔ گل نے محسن کا کمبل کھینچ لیا۔ محسن نے آنکھیں کھولی اور جمائی لے کر بولا، تمہیں ہی دیکھ رہا تھا میں خواب میں۔ جھوٹ، اٹھتے ہی جھوٹ، آنکھ کھولتے ہی جھوٹ۔ گل نے تکیہ اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا، اٹھو نہیں تو فریج سے نکال کے پانی کی بوتل سر پر انڈیلتی ہوں۔ توبہ توبہ، کیسی بھیانک بلائیں چمٹ گئی ہیں ہم مسکینوں کی جان کو۔ محسن نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھیانک بلا ہوں؟ ہاں تم بھی، اور یہ جو تمہاری دوست رابعہ باجی بھی۔ سکندر سامنے نہیں کہہ سکتا تو کیا ہوا، اللہ کا قہر ہو دونوں پر۔ میں نے کہا، ایک شعر بھی سن لو، قہر ہو بلا ہو جو بھی ہو، کاش کہ تم میرے لیے ہوتے۔ رابعہ نے کہا، اب بھی کاش کی بات ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، نہیں، اب تو نصیب کی بات ہے۔ میں نے چابی لگا کے تالا کھولا تو دلاور بیڈ پر نہیں تھا، وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے مجھے شکایتی نظروں سے دیکھا مگر شکایت نہیں کی کہ ہم نے اسے مکفل کیوں کر دیا تھا۔ اسے ہمارے سلوک کو نوشتہ تقدیر کی طرح قبول کر لیا تھا۔ میں نے کہا، تم خواہ مخواہ ڈر رہے تھے، دیکھ لو تم اتنے ہی زندہ ہو جتنا وہ تلخی سے مسکرایا۔ واقعی کیا میں اتنا ہی زندہ ہوں؟ اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں اسے ناشتے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہوٹل کے اندر ہی 1 درجن سے زائد ٹریول ایجنٹ موجود تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا اور اس نے مذہب کی بنیاد پر میرے جذبات سے کھیلنے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی باتوں میں آنے والا نہ تھا۔ میں نے ایک غیر مسلم سے تھائی ایئر کی بکنگ لے لی۔ یہ دین کا نہیں دنیا کا معاملہ تھا، اور کاروباری معاملات میں نیک نامی کی بنیاد ایمانداری پر رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا تھا کہ اس حقیقت کو معاشی مسابقت کے اس دور میں بھی مسلمان پوری طرح تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ کسی دشواری کے بغیر ہمیں ہوٹل کی ایک پک اینڈ ڈراپ سروس نے مقررہ وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ ٹریول ایجنسی کی نمائندگی ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی کر رہی تھی۔ اس نے بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے تک ہر مرحلے پر ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اور پھر خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گئی۔ یہ ہمارا تھائی ایئر سے سفر کا پہلا تجربہ تھا، جو انتہائی خوشگوار بھی رہا اور افسوسناک بھی۔ افسوسناک اس لیے کہ ہم اس سفر کا موازنہ اپنی قومی ایئر لائن کے جہاز عملے اور ان کی سروس کے معیار سے کرتے رہے۔ ہر شخص کی ایک قومی انا ہوتی ہے، وہ اپنی قوم، اپنے ملک کو کسی طرح بھی کم تر سمجھنا نہیں چاہتا۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میری خواہش ہوتی کہ جہاں کہیں یہ نام آئے مجھے ندامت کی بجائے فخر محسوس ہو۔ ایسے جہاز ہمارے پاس بھی تھے، ہمارے وسائل کم نہ تھے اور دعووں کی حد تک معیار بھی بلند تھے، مگر حقیقت اس کے برعکس یہ تھی کہ ہم نیت کے خلوص سے محروم تھے۔ نتیجہ یہ کہ خود اہل وطن قومی ایئر لائن سے شاکی تھے، جہاں کوئی نیک نیتی سے کوشش ہی نہیں کرتا تھا کہ پی آئی اے کا نام دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اور کیا نہیں ہو سکتا۔ کراچی تک کے سفر میں عملے نے دلاور کا خاص خیال رکھا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بھی ہے، اور ہمارے انکار پر ایک اعلان نشر کیا گیا کہ مسافروں میں کوئی ڈاکٹر ہو تو بتائے، ممکن ہے اس کی خدمات کی ضرورت پڑے۔ اعلان کا مثبت نتیجہ برآمد ہوا۔ برمودا شارٹ، جو نیکر اور پتلون کے درمیان کی چیز ہوتی ہے، اور افریقی شوخ پرنٹس والی بش شرٹ میں بھوری داڑھی والے ایک شخص نے تسلیم کیا کہ وہ ڈاکٹر ہے، حالانکہ اولیا دیکھ اسے ڈاکٹر تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ صورت سے بھی ہونک لگتا تھا، اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی انہیں دیکھ کے مجھے ڈاکٹر پال اور جین کی جوڑی یاد آئی۔
دراصل وہ دونوں ہی ڈاکٹر تھے اور گھومنے پھرنے نکلے تھے، چنانچہ اپنے اپنے من پسند حلیے میں تھے۔ سیر سپاٹے میں کپڑوں کا کیا ہے، جو جی چاہا پہن لیا، جو ملا کھا لیا۔ یہی سیاحت کی اسپرٹ ہے۔ نہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں اور نہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم تو اسے بھی نہیں دیکھ رہے، ہم دنیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کام دیکھتے ہیں تو کام کے سوا سب بھول جاتے ہیں، مگر آرام اور تفریح کی ضرورت اور اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ چنانچہ ہفتے میں 2 دن اور 2-4 سال میں 1-2 مہینے کے لیے گھر سے نکل جانا اور معمولات سے بھاگ کے بے فکری سے گھومنا انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھتا ہے۔ ہم سے یہ بھی معلوم کیا گیا کہ دلاور کے لیے کوئی خاص خوراک تو درکار نہیں ہوگی، مگر ہم نے کہا کہ پرہیز کوئی نہیں۔ ڈاکٹر نے کئی بار دلاور کو چیک کیا، مگر یہ عام قسم کا معائنہ تھا، نبض کی رفتار، بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن وغیرہ۔ اس نے صاف کہا کہ مرض کی نوعیت کے پیش نظر وہ علاج میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اور دلاور کو وہی دوا جاری رکھنی چاہیے جو وہ کھا رہا ہے۔ رپورٹیں بھی اس نے صرف مرض کو سمجھنے کے لیے دیکھی تھی۔ ڈاکٹر اور اس کی بیوی سنگاپور، بینکاک، کوالالمپور میں 2 مہینے عیش کرنے کے بعد واپس کویت جا رہے تھے، جہاں دونوں ایک آئل ریفائنری کے ساتھ 4 سالہ معاہدے کی تکمیل کے 2 سال گزار چکے تھے۔ دونوں امریکن تھے۔ انہیں کراچی سے کویت ایئر کی فلائٹ لینی تھی۔ ہمارے ساتھ ہی وہ بھی اتر گئے اور بھیڑ میں گم ہو گئے۔ عجیب بے مروت لوگ تھے، گل نے کہا۔ جاتے وقت خدا حافظ تک نہیں کہا؟ میں نے کہا یہ لوگ تکلفات میں نہیں پڑتے، اگر ہمیں ان کی خدمات کی ضرورت پڑتی تو یہ بالکل بھول جاتے کہ وہ چھٹی پر ہیں۔ رابعہ نے کہا یہاں سے سفر کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا، مگر سوال ہے کہ کب ہوگا؟ جواب اس کا یوں ہے بی بی کہ جب ٹکٹ کے ساتھ سیٹ مل جائے گی۔ ایسا کب ہوگا؟ یہ آپ انکوائری سے پوچھیں، فوراً تو بکنگ نہیں ملے گی، رابعہ بولی۔ موسی نے کہا غلطی ہوگی، ورنہ سنگاپور ہی سے آگے لاہور تک بکنگ کرا لیتے، وہاں ٹریول ایجنٹ کے لیے یہ مشکل نہ ہوتا۔ حسب توقع بکنگ مشکل ثابت ہوئی۔ پرسوں ہوگی، 5 سیٹیں۔ ایک خاتون نے کمپیوٹر کے چند بٹن دبا کے ہانپتے ہوئے کہا۔ بٹن دبانا کوئی جان جوکھوں کا کام نہیں تھا، ان کا اصل مسئلہ موٹاپا تھا۔ میں نے کہا ایک بار پھر کوشش کریں، شاید آ جاؤں۔ انہوں نے خفگی سے کہا کیا کمپیوٹر سے کہوں کہ کوشش کرے؟ میں نے کہا کمپیوٹر صاحب سفارش سے تو متاثر ہوں گے، آخر پاکستانی کمپیوٹر ہے۔ اس نے لہجہ بدل کر کہا آپ چانس پر ٹرائی کر لیں۔ میں نے اور موسی نے فرانچ شروع کی۔ ٹریول ایجنسی سے شروع کرتے ہیں، یہ ان کو سیٹیں بھیج دیتے ہیں، محسن بولا۔ میں نے کہا کیا عرض ہے دفعہ پر کان میں لگا کے دیکھ لیں؟ محسن نے اتفاق کیا۔ رشوت کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کام نکالنے کا۔ میں نے کہا میڈم اگر ابھی آدھے پون گھنٹے میں خود چیئرمین صاحب آپ سے ہمارے لیے جگہ نکالنے کی درخواست کریں۔ محسن بولا چیئرمین کبھی درخواست نہیں کرتا، حکم دیتا ہے۔ فرنچ نے ایک خاتون کو پہلے ہی چوکنا کر دیا تھا، وہ مستعد ہوگی۔ دیکھیے وہ مالک ہیں، ان کا کوٹا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ چیئرمین کا کوئی کوٹا نہیں ہوتا۔ خاتون کی بات کا صاف مطلب یہ تھا کہ جگہ ہے۔ رابعہ تم جاؤ اپنے برادر ان لا کے پاس، بھائی جی سے کہو رابعہ انہیں بڑے بھیا کہتی ہے۔ محسن نے تصحیح کی۔ رابعہ نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا نہیں لگتا مجھے ذرا سی بات پر ان کا احسان، بابی 10 بار جتائیں گی۔ پلیز رابعہ یہ مسئلہ ایسے ہی حل ہوگا۔ بکنگ کلرک خاتون نے رابعہ کے روانہ ہونے سے پہلے ہی کہا دیکھیے پلیز اگر آپ نائٹ کوچ سے جانا پسند کریں۔ میں نے سوچ کر کہا اگر واقعی اور کوئی صورت نہیں، آج تو سر 2 سیٹیں ایک فلائٹ پر ملیں گی، ایک شام کو۔ میں نے کہا رابعہ تم بڑے بھیا سے فون پر بات کر لو۔ رابعہ نے پھر منہ بنایا۔ اب نائٹ کوچ سے جانے میں کیا تکلیف ہے، کچھ پیسے بھی بچ جائیں گے۔ میں نے کہا اوکے خاتون، میری کفایت شعار بیوی کو خود ہی بہت بلند ہے، آپ نائٹ کوچ سے بکنگ دے دیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے کہا کمپیوٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں ہماری طرف سے۔ اب ان کو یہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ہم تو چیئرمین صاحب کے نام سے بھی نا واقف ہیں۔ موسی نے کہا یار کمپیوٹر صاحب برا مانیں گے، آخر ان کے بھی جذبات ہیں۔ برا خاتون نے مانا۔ بدمزگی کے آثار ان کی صورت سے عیاں تھے، مگر وہ ہمیں زہر بھری نظروں سے گھورنے اور دل ہی دل میں کوسنے کے سوا کیا کر سکتی تھی۔ ہم نے اچھا ڈرامہ پیش کیا تھا اور سب کی اداکاری بھی اچھی تھی۔ ابھی صبح کے 10 بجے تھے، یعنی ہمیں کم سے کم 12 گھنٹے کہیں گزارنے تھے۔ کراچی میں اکرام شیخ بھی تھا، نازو کا سگا بھائی جو کبھی ہمارا دوست اور ساتھی تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ بے وفا اور طوطا چشم بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جب پولیس میں سب انسپیکٹر تھا تو سب اسے ڈبل ایس آئی کہتے تھے۔ سب انسپیکٹر سید اکرام، اس کی فرض شناسی اور اصول پرستی نے ان کی نوکری چھین لی تو وہ کراچی میں ٹیکسی بھی چلاتا رہا تھا۔ کاجل سے شادی کے بعد اس کے دن پھر گئے تھے، اس کی نظریں بھی پھر گئی تھی۔
پھر یہ وہی کاجل تھی جس کو ہم مشکل ترین حالات میں مشرقی پاکستان سے نکال کر لائے تھے، کیونکہ وہاں اس کا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے کراچی میں ایک چھوٹے سے اسکول سے ابتدا کی تھی اور دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑے انگلش میڈیم اسکول کی مالک ہو گئی تھی، جس کی 2 شاخیں تھیں۔ جیسا کہ محسن مذاق میں کہتا تھا، کاجل میں علیحدگی پسندی کا رجحان پہلے سے تھا اور اکرام شیخ میں زن مریدی کا، مگر یہ حقیقت تھی۔ غالب سے معذرت کے ساتھ عقد نے ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی تھے آدمی کام کے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی اکرام شیخ سے ملنے تک کا روادار نہ تھا، ورنہ اس کی کوٹھی پر ایک دن گزارنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ کوٹھی میں جگہ تھی مگر کاجل کے دل میں نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کو ہم شر پسند عناصر سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، چنانچہ ہم بھی اکرام شیخ کو بھول گئے تھے۔ صدر کے ہوٹل جبی میں ہم نے دن بھر کے لیے 2 کمرے حاصل کرنا کافی سمجھا، ہمیں وہاں رات نہیں گزارنی تھی۔ یہ فلم سٹاروں اداکاروں کا پسندیدہ ہوٹل تھا اور اکثر اس کے سامنے شائقین کسی بھی سنسنی خیز خبر سے اکٹھے ہو جاتے تھے، مثلا یہ کہ ابھی شبنم آئی ہے، اور رابن گوش بھی ساتھ تھا۔ فرسٹ فلور پر ہوٹل کا ریسٹورنٹ اور ڈائننگ ہال وسیع اور کشادہ تھا۔ اس کے بڑے بڑے شفاف شیشوں سے نیچے وکٹوریا روڈ کی ساری ٹریفک اور گہما گہمی کا خاموش نظارہ دیکھا جا سکتا تھا۔ کافی ہم نے اپنے اپنے کمروں ہی میں پی اور کچھ دیر بعد نہا دھو کے فریش ہو گئے تھے۔ ہم خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان لوٹ آئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ دست غیب نے ہمارے لیے ابتلا اور آزمائش کے دور کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس میں ناخوش ہونے والی کوئی بات نہ تھی، مگر دلاور کا اچانک ٹرمینل کینسر میں مبتلا ہو جانا اس کھیل کے ایک ڈرامائی اختتام کی کڑی تھا جو برسوں سے جاری تھا اور ہنوز نتیجہ خیز تھا۔ اسے برین ٹیومر نہ ہوتا اور یہ یقین نہ آتا کہ اب واقعی اس کی زندگی کی مدت مختصر اور محدود ہو کے رہ گئی ہے، تو شاید دلاور اس کھیل کو اتنی رسوائی کے ساتھ اپنی ہار پر ختم نہ کرتا۔ اس کے سامنے دوسرا راستہ بھی قانون کی بول بلائیوں سے گزرنے کے بعد بلاخر ایک اندھے موڑ پر ختم ہونے والا تھا۔ فرار کے راستے مسدود ہو چکے تھے اور ہم واپس پہنچنے کے بعد ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس میں اس سبشی جاج کو طلب کر لیتے تو وہ چشمدید گواہ کی حیثیت سے دور قتل کی اس واردات کے مجرم کو بھی شناخت کر لیتا جو لندن سے فرار ہو گیا تھا اور جس کے جرم کی سزا وہ بے سبب کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد دلاور کو سزائے موت ہونی لازمی تھی۔ نہ جانے کیوں قدرت کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ تھانہ، کچہری، جیل سے پھانسی گھاٹ تک جانے والا راستہ طویل تھا، مگر اس میں ذلت و رسوائی بہت تھی جس کا خمیازہ دلاور سے زیادہ اس کے ورثاء کو بھگتنا پڑتا۔ کہنے کو یہ کینسر بھی عذاب الہی بن کے نازل ہوا تھا، مگر اس طرح وہ 2-4 سال امید و بیم کی کشمکش میں گزار کے ایک عام قاتل کی طرح موت کے اندھے کنویں میں دم توڑنے سے بچ گیا تھا۔ صرف 2 ماہ میں وہ باعزت طور پر دنیا سے جا سکتا تھا۔ یہ زیادہ بہادرانہ موت تھی، وہ سب کی ہمدردیاں سمیٹ کے جاتا اور پس از مرگ رسوائی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس کا اعتراف جرم عدالت کے ریکارڈ میں شامل ہو جاتا اور ہمارے مسائل بھی تمام ہو جاتے۔ تام چودھری دلاور کے علاوہ بھی ایک کانٹا تھا جس کا وجود میرے لیے اتنا ہی قابل قبول تھا جتنا چہرے کا کوئی داغ جو کسی نفرت انگیز حادثے کی یاد دلاتا رہے۔ مجھے اس داغ کو بھی مٹانا تھا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اسی شہر میں استاد پیڈرو بھی ہے جو شیخ مختار کے نام سے باعزت زندگی گزار رہا ہے اور شاید اس خیال سے مطمئن ہے کہ اس کے ماضی کے جرائم پر وقت کی گرد پڑ گئی ہے۔ MRS خواب و خیال ہوئی اور سکندر کے سر سے انتقام کا بھوت اتر چکا، وہ اب محفوظ ہے، لیکن وہ ایسا سمجھتا تھا تو یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ چودھری دلاور کے معاملات سے فراغت پاتے ہی میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ اس جنگی جرائم کے مرتکب آخری مفرور مجرم کو بھی MRS کی عدالت میں اسی طرح پیش کر دیتا جیسے ڈاکٹر شاہ کو لندن میں سرسری سماعت کے بعد سزائے موت دی گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے میں نے محسن سے اپنے ارادے کا ذکر کیا تو اس نے غور و خوض فرمانے کے بعد منصوبے کی منظوری دے دی۔ ویسے تو یہ کام فرصت ملنے پر اطمینان سے بھی کیا جا سکتا تھا، مگر اس میں مقصدیت کے اعتبار سے عبرت کے اسباب زیادہ ہوں گے۔ اگر چودھری دلاور خود استاد پیڈرو کا انجام دیکھے اور اسے اندازہ ہو کہ MRS کی عدالت میں انصاف کا عمل کتنا فوری اور مؤثر ہے، اور مرنے سے پہلے استاد پیڈرو کو بھی پتہ چل جائے کہ چودھری دلاور کو کس عدالت سے سزائے موت دی گئی ہے، وہ جہنم میں جا کے بھی لڑتے ہیں کہ تو نے مجھے مروایا اور دوسرا کہے کہ تو نے۔ وقت کم ہے اور استاد پیڈرو کو قابو کرنا بلکہ اغوا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک بار بچ کے نکل آنے کے بعد وہ یقیناً بہت محتاط ہوگا اور اس نے اپنے لیے حفاظتی انتظامات بھی سخت کر دیے ہوں گے۔ میں نے کہا، میرے ذہن میں ایک چال ہے، وہ جال جو زمین کے رنگ کا ہو، شکار کو نظر ہی نہ آئے، اسے دلاور بلائے۔ محسن اچھل پڑا، کیا یہاں تیرا منہ چومنا مناسب رہے گا؟
آپ کے پاس چومنے کے لیے ایک منہ ہے تو ادھر ادھر منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوری، میں بھول گیا تھا کہ تیرے جملہ حقوق رابعہ کے نام محفوظ ہیں۔ خیر، میں آپ کو ذہانت کا نوبل پرائز دیتا ہوں، آپ وصول کریں، محسن نے کہا۔ چودھری دلاور بھی اب پیڈرو کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہی ہے، اسے پیڈرو کو فون کر کے بلانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، محسن نے کہا۔ اور اگر اس نے انکار کیا؟ وہ کیوں انکار کرے گا؟ اس خیال سے کہ مرنے سے پہلے کسی اور کو مروانے کا گناہ کیوں کیا جائے؟ آخر وہ پرسوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ دوستی وہ نہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہے، وہ غرض مندی کا تعلق تھا۔ دوستی کی عمر جتنی زیادہ ہو اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ ان کے درمیان کینہ اور کدورت بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بات صرف ترک تعلق نہیں رہی، باقاعدہ دشمنی میں ڈھل گئی۔ جب میں نے چودھری دلاور سے بات کی تو کچھ دیر کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شاید پرانے وقت کی یادوں نے اسے اسیر کر لیا تھا، مگر وہ بہت جلد اس کے سحر سے نکل آیا۔ اس کے دل میں پیڈرو کے لیے صرف نفرت تھی۔ میں اسے فون کروں گا، دلاور نے کہا، اس لیے نہیں کہ تم اسے سزا دینا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ میں بھی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں کہ تم نے وعدہ کر لیا تو میرے بیوی بچوں کے خلاف جذبات کو دل سے خارج کر دو گے۔ وعدہ نہ لوں تب بھی تم کینہ پروری اور کمینگی میں اس حد تک نہیں کرو گے کہ میرے بعد ان کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ جاری رکھو۔ لیکن وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ دلاور اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کا شیطانی ذہن کوئی خطرناک منصوبہ بنائے گا، انہیں بلیک میل کرنے کا یا انہیں پریشان کرنے کا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی تسلیم کی ہے کہ تم شریف دشمن تھے، تم پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، پیڈرو جیسے کمینے ساتھی پر نہیں۔ کیا وہ تمہارے بلانے سے آ جائے گا؟ ہاں، وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ دلاور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اسے یہاں بلاؤ، میں نے کہا، اپنے کمرے میں۔ اسے بتا دو کہ تم یہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ میں نے کہا، تم ریسٹورنٹ کی سڑک کی جانب والے شیشوں سے دیکھ سکتے ہو۔ جب وہ اندر آنے کے لیے گیٹ میں داخل ہو تو اس کو زینے کے پہلے موڑ سے ریسیو کرو اور یہاں لے آؤ۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا، میں نے کہا، ہم نیچے کسی گاڑی میں بیٹھ کے تمہارا انتظار کریں گے۔ ہوٹل سے کرائے کی گاڑی مل جائے گی۔ پیڈرو کے آنے سے پہلے تم دیکھ لینا۔ جب وہ آ جائے تو اسے کہنا کہ چلو کہیں باہر جا کے بات کریں گے۔ اسے شک ہو تو اپنی تلاشی دے دینا، اسے یقین دلانے کے لیے کہ تم مسلح نہیں ہو اور اکیلے ہو۔ ممکن ہے وہ تمہاری اس احمقانہ خود اعتمادی سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرے اور تمہیں کہیں لے جا کے ٹھکانے لگانے کا سوچے۔ محسن بولا۔ دلاور مسکرایا۔ ایسا سوچ سکتا ہے وہ۔ دلاور نے کمرے سے پیڈرو کو فون کیا۔ اس کا نمبر مجھے یاد نہیں تھا، مگر میٹروپول ہوٹل میں واقع اس کے آفس کا نمبر ڈائریکٹری میں تلاش کرنا مشکل نہیں تھا۔ ہم نے دونوں کمروں کے فون جوڑ کے ساری بات سنی۔ مجھے شیخ مختار صاحب سے بات کرنی ہے، پیڈرو نے کہا۔ میں بول رہا ہوں پیڈرو، میں دلاور ہوں، چودھری دلاور نے کہا۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کی خاموشی نے پیڈرو کے ذہن کو پہنچنے والے شاک کی غمازی کی۔ دلاور، تم کہاں ہو؟ یہاں کراچی میں۔ مجھے کیوں فون کیا ہے؟ وہ نروس ہو گیا۔ مجھے تم سے ایک کام ہے، فوراً آ جاؤ اسی وقت۔ دلاور، تم مجھے ایسے حکم نہیں دے سکتے، ابھی میں مصروف ہوں۔ پیڈرو، میں آج بھی حکم دے سکتا ہوں تمہیں، اور آدھے گھنٹے میں تم نہ آئے تو میں ایک فون کال تمہارے پارٹنر کو کروں گا، دوسری ایک اور شخص کو، وہ تمہیں یہاں لے آئے گا، زندہ یا مردہ۔ ابھی نہ صحیح، شام تک۔ پیڈرو کی پھنسی پھنسی آواز آئی۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، اور تم بھی اکیلے ہی آؤ گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد محسن نے اطلاع دی، ایک فیٹ ملی ہے گرے کلر کی، 1100 ڈی۔ دلاور نے کہا، نمبر بتاؤ۔ نمبر چھوڑو، سینٹرل کافی ہاؤس کے سامنے کھڑی ہے۔ محسن بولا، نمبر خود میں نے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آئے گا، دلاور نے کہا۔ ہاں، اور وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، محسن نے کہا۔ ظاہر ہے کہ گاڑی وہ چلائے گا، تم اس کے ساتھ بیٹھو گے، ہم تمہارے پیچھے رہیں گے۔ میں اس کو کہاں لے جاؤں گا؟ اولڈ کلفٹن، وکٹوریا روڈ سے سیدھے۔ کلفٹن کے راؤنڈ اباؤٹ پر تم اس سے گاڑی روکنے کو کہو گے، کسی بھی بہانے، اور اسی جگہ پہنچ کے ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ ٹائمنگ کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم تعاقب میں ہیں، اور نہ وہ کچھ کر سکے گا۔ پھر ہم اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دیں گے اور پیڈرو کی گاڑی میں آگے چلے جائیں گے، رائٹ؟ دلاور نے سر ہلایا۔ اگر تمہارے پیچھے بیٹھنے سے اس نے ریوالور نکال لیا؟ میں نے کہا، اول تو ہم اسے اتنی مہلت نہیں دیں گے، اور میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ شاید وہ ایک فائر کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ رسک میں لوں گا، دوسرا فائر وہ نہیں کر سکے گا، محسن نے کہا۔ مگر فائر کی آواز سب کو متوجہ کر دے گی۔ میں نے کہا، دلاور، تم پیڈرو کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تم جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہو، مگر تم اس کو ریوالور نکالنے سے روک سکتے ہو، چند سیکنڈ کی بات ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکے گی اور ہم پیچھے سے نمودار ہوں گے،
اس کا ہاتھ اپنے ریوالور کی طرف بڑھے گا، تم اس کا ہاتھ روک دو تو اچھا ہے، ورنہ جب وہ ریوالور نکال لے تو اس پر اپنا ہاتھ مار دینا، آخر تم بھی تو پرانے شکاری ہو۔